تو ساری دنیا ہمیں پاگل سمجھ رہی ہوتی ہے کہ بتاؤ ہے ہی نہیں سامنے کوئی بھی اور پتہ نہیں کس کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاگل ہم نہیں، پاگل اگر کوئی ہے تو آپ ہیں۔ غور سے سننا میرا جملہ، اس لیے کہ جو طاقت ہماری کمزور آنکھوں سے بھی دکھائی دے جائے، وہ کتنی ہی بڑی طاقت کیوں نہ ہو، اتنی نہیں ہو سکتی کہ خدا ہو جائے۔ دوبارہ سے سنیے گا میرا جملہ، کتنی ہی بڑی طاقت ہو دنیا کی، جو ہماری کمزور آنکھوں سے بھی دکھائی دے جائے، وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اتنی بڑی نہیں ہو سکتی کہ کیا ہو جائے۔ اس لیے کہ ہماری جو آنکھوں کی انرجی ہے یہ تو بہت ہلکی ہے، اس سے تو ابھی اللہ کی مخلوق نہیں دیکھی جا رہی، تو خالق کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ اللہ نے ایک مخلوق بنائی ہے، ہوا ہر جگہ ہوتی ہے، اگر ہوا نہ ہو تو ہمارا سانس ہی نہ آئے، ہم مر جائیں، یہاں بھی ہے مگر کسی کو نہیں دکھائی دیتی۔ تو جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب تک میں دیکھ نہیں لوں گا تو میں خدا نہیں مانوں گا، تو وہ بیوقوف ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں وہ دنیا کی چیزوں کے اعتبار سے دی گئی ہیں۔ ہم جب اللہ کے پاس چلے جائیں گے جنت میں، وہاں ہمارا اس کا جو وہ ہے نا وولٹیج، وہ کیا کر دیا جائے گا، بڑھا دیا جائے گا، ہماری ان آنکھوں کی طاقت اور انرجی زیادہ کر دی جائے گی، اور جنت میں جانے کے بعد اللہ کی طرف سے ہماری آنکھوں کو یہ طاقت مل جائے گی کہ ہم اللہ میں کیا کر لیں گے انشاءاللہ، دیدار۔ تو آپ اندازہ کرو کسی محبوب کو پانے کے لیے کبھی آدمی کے 1 مہینہ لگے، کبھی 6 مہینے لگ جائیں، کبھی پورا سال لگ جائے۔ میری عادت گفتگو کرنے کی ذرا خوشگوار ماحول میں ہے تو تھوڑا مسکراہٹ کے ساتھ سنیے گا بات۔ دنیا کی 4 ٹکے کی محبت کو پانے کے لیے بھی کئی مرتبہ سال لگ جائے، تب جا کر کے دیدار نصیب ہو، تب جا کر کے پھر بات چیت ہو، تب جا کر کے پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہمارا سب سے بڑا محبوب جس کی محبت ہمارے دل میں ہے وہ تو ہمارا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے۔ اس کا پا لینا اتنا آسان ہے کہ 4 دن نماز پڑھی کہ دیدار ہو جائے گا، اتنا آسان ہے۔ لائف ٹائم اس کے دیدار کے لیے محنت کرنی ہے، جسے ہم زندگی کہتے ہیں، 60 سال کی، 70 سال کی، یہ ساری زندگی اسی کو پانے کے لیے، اسی کے دیدار کے لیے خرچ کرنی پڑے گی۔ اور جب یہ ساری زندگی خرچ ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم جنت میں پہنچیں گے، تب جنت میں بھی جب میں نے پورا ذکر کیا، سارے انعامات دینے کے بعد سب کو بلا کر پوچھے گا اور کچھ چاہیے، اور جب سب کہیں گے ہمیں تو سب کچھ مل گیا، تب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ تو ایک انعام تو یہ ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا تھا کہ ربی ارنی انظر الیک، ارے کہا تھا نا، یاد ہوگا وہ جب کوہ طور پہ گئے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی تھی نا، اللہ تعالیٰ سے۔ موسیٰ کو کلیم اللہ کہتے ہیں، اللہ سے بات کرنے والا۔ تو اب دیکھو حضرت موسیٰ سے بات تو ہو رہی تھی مگر اللہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو جب کسی سے بات ہوتی ہے اور وہ دکھائی نہ دے تو اسے دیکھنے کو جی چاہے۔ میں خاموش ہوا تھوڑی دیر تاکہ آپ پورا مضمون سمجھ لیں، میں اس میں تفصیل میں نہ جاؤں۔ دیکھ رہے ہیں آج کل ہمارے نوجوانوں کو، پہلے تو بات تک جاتے ہیں پھر دیدار کی باتیں کرتے ہیں۔ اس ٹیلی فون نے جو برباد کیا ہوا ہے، بس پورا مضمون ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی اللہ سے کیا ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کان کو تو مزہ آ رہا ہے، محبوب کی بات سننے مل رہی ہے، آنکھ تڑپ رہی ہے کہ محبوب کی صورت دیکھنی ہے۔ تو جب اللہ سے بات ہوئی تو حضرت موسیٰ سے رہا نہیں گیا اور ایک دم کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک، اے اللہ تیری آواز تو آ رہی ہے لیکن تیرا دیدار نہیں ہو رہا، کم از کم مجھے دیدار بھی کرا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، موسیٰ تم ابھی دنیا میں ہو۔ ارے بھائی جیسا بلب جس جگہ کے لیے لگایا جاتا ہے اتنے واٹ کا لگا لیا جا، بیٹرا جو ہے جس حساب سے ہمیں ضرورت ہوتی ہے اتنی طاقت کا رکھ لیتے۔ لیکن پورا مضمون سمجھ میں آ رہا ہے کیسے؟ اب دنیا میں جو ہمیں آنکھ دی گئی ہے، کان دیے گئے ہیں، ہاتھ پیر دیے گئے ہیں، یہ دنیا کی ضرورتوں کے اعتبار سے دیے گئے ہیں، آخرت کی ضرورتوں کے اعتبار سے ابھی ان میں طاقت نہیں ہے۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا لن ترانی، موسیٰ یہ دنیا والی آنکھیں ہیں، ابھی ان سے میرا دیدار نہیں ہو سکتا۔ لیکن کہیں موسیٰ کا دل نہ ٹوٹ جائے، اس وجہ سے کہ ایگزامپل دے دیا اللہ نے، فرمایا وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن موسیٰ ایسا کرو تم یہ جو تمہارے پاس پہاڑ ہے نا اسے دیکھو، میں اپنی روشنی اور اپنے نور کی تجلی اس پر ڈالوں گا،
اگر یہ پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے تو تم بھی تھوڑا اندازہ کر لینا کہ شاید تم بھی برداشت کر سکو، اور اگر یہ پہاڑ نہ برداشت کر سکے تو تم بھی سمجھ لینا تم دنیا میں میرا دیدار نہیں کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ کی اس تجلی نے پہاڑ کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، اور جب تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو کہا اِنِّی تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِينَ، الہی توبہ، اب دنیا میں رہتے ہوئے دوبارہ آپ سے سوال نہیں کروں گا، میں نے مان لیا کہ تو اگرچہ دکھائی نہیں دے رہا لیکن تو موجود ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا بس تیری پہچان ہی۔ اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے تو معراج میں تو آسمانوں میں چلے گئے، تو اس کا مطلب ایسے سمجھو جیسے کسی جگہ جب گھومنے کے لیے جاتے ہیں تو کسی جگہ کا نیم ہوتا ہے کہ انہیں کے کپڑے پہننے پڑیں کہ یہاں اس والی ڈریس میں جا سکتے ہیں آپ۔ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام بھی جب معراج میں گئے اور آسمانوں پر پہنچے اور اوپر اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا نا، اس وجہ سے بتلا رہا ہوں کہ دنیا والی آنکھیں لے کر گئے تھے، لیکن جب اوپر جانا تھا تو وہاں ان کی انرجی کیا کر دی گئی، کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت بڑھا دی گئی، اور معراج میں جا کر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کا کیا کر لیا، دیدار کر دیا۔ تو ایک شاعر کہتا ہے کہ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ میری بات ذرا تھوڑی سی پھیل گئی لیکن اچھا مضمون تھا تو میں نے مکمل کر دیا۔ یاد رکھیے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ نمبر ایک، ہمیں منزل کا پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ چنا ہے اس راستے پہ اطمینان ہونا چاہیے کہ واقعی یہ منزل تک پہنچا۔ اور نمبر تین، ہماری منزل کیا ہے، اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت۔ لیکن جنت میں بھی میں نے یہ مضمون بیان کیا کہ ایک دن ان سے پوچھا جائے گا کچھ اور چاہیے، جنتی کہیں گے کیا ہے، سب کچھ تو مل گیا، تو اللہ تعالیٰ ایک انعام دے گا کہ اپنا کیا کرائے گا، دیدار۔ اور پھر قانون بنا دیا جائے گا جنت کا کہ ہر ہفتے دیدار ہوا جائے گا۔ ایک انعام تو یہ، اور دوسرا انعام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن اعلان کرے گا کہ لو جنتیوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ والی گارنٹی اس دن ملے گی، اس لیے کہ راضی تو ہو گیا تھا وہ جنت میں اس نے بھیج دیا، لیکن ناراض ہونے کا تو خطرہ تھا۔ بھائی دوستی جب ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے میرا موبائل استعمال کر لے، میری بائک استعمال کر لے، میرے گھر میں ہی آ کے رہنے لگا۔ یعنی جب تعلق ہوتا ہے، رضامندی ہوتی ہے تو سب کچھ نچھاور ہوتا ہے، لیکن خطرہ تو رہتا ہے اگر کل کو ناراض ہو گیا تو سب سے پہلے لات مار کے کہا نکلتے ہیں یہاں سے، اپنا ٹھکانا اپنے آپ دے۔ تو اللہ نے اگر سے جنت تو دے دی تھی لیکن ابھی یہ لکھ کر پروف کر کے تو نہیں دیا تھا، وہ اس دن ملے گا۔ نمبر دو انعام کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا اور اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ حدیث میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب وہ اعلان ہوگا تو جنتیوں کو اس دن یہ اندازہ ہوگا کہ جتنی خوشی انہیں اس دن میسر آئے گی، اس خوشی کے بعد انہیں اب تک کی ساری نعمتیں ان دونوں نعمت کے مقابلے میں چھوٹی لگنے لگیں۔ یہ ہماری آدھی بات ہو گئی آج کی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو منزل ہے وہ یہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہو جائیں، ہمارا گھر بن جائے۔ ہماری منزل اس سے آگے یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب شادی ہو جائے۔ ہماری منزل یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب اچھا کما کم کر کے سب کو پیروں پر کھڑا، یہ ناجائز نہیں ہے، ذمہ داری ہے ضرور کریں، لیکن دل میں یہ رکھیں کہ اتنی چھوٹی ہماری منزل نہیں ہے، ہمیں بہت آگے جانا ہے، ہم کو جانا ہے بہت آگے، حد پرواز سے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کہ تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں۔ ہمیں تو بہت آگے جانا ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت۔ ٹھیک ہے جی حضور، آدھی بات ہو۔ اچھا جب اس منزل تک ہمیں پہنچنا ہے تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے راستہ تو چننا پڑے گا کہ نہیں؟ اب آئیے یہ اسپیشل یاد رکھنے والی بات، اس راستے کو ہمیں چننا ہے جس کے بارے میں کنفرم ہو کہ اسپیشل راستہ ہے،
سوچ وچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیر کے نشان نے دکھا دیا کہ ادھر کو مڑ جائیے تو مڑ جائیے اور چلتے چلے جائیے تو منزل پر پہنچ جائیے۔ یہ والا جو اطمینان ہمیں راستے کا ملے گا، اس کے لیے کئی چیزیں ہیں، لیکن آج کی گفتگو میں ذکر کر رہا ہوں دو چیزیں۔ نمبر ایک اللہ کی کتاب قرآن، نمبر دو اللہ کے نبی کے شاگرد صحابہ۔ یعنی اگر ہمیں یہ جانچنا پڑے، بہت غور کرنا آپ اس والی بات پر جو میں کہہ رہا ہوں، اگر ہمیں یہ دیکھنا پڑے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ راستہ واقعی ہمیں منزل تک پہنچائے گا، دوبارہ سے رک کر کہہ رہا ہوں، غور کر رہے ہیں نا بات کو پوری طرح، ہمیں اگر یہ غور کرنا پڑے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں یہ والا راستہ ہمیں کہاں پہنچا دے گا، منزل پر پہنچا دے گا، تو اسے چیک تو کرنا پڑے گا نا کہیں نہ کہیں۔ کئی مرتبہ جب آپ بائک سے یا کار سے چل پڑتے ہیں تو کئی مرتبہ چل تو پڑتے ہیں لیکن دل میں دھڑکن ہو رہی ہوتی ہے کہ یار ٹھیک چل رہے کہ نہیں چل رہے۔ کبھی موبائل کا دور ہے، بھائی GPS لگا لے، بھائی لگا لے کدھر کو جانا۔ کئی مرتبہ نیٹ ورک نہیں آ رہا، بڑی پریشانی ہو رہی ہے بھائی، ارے بھائی کئی مرتبہ آپس میں کار میں لڑائی بھی ہو جائے، ارے چلتے چلے جا رہا ہو بھائی، بڑا کنفرم تو کر لو کسی سے۔ تو پھر رکتے ہیں صاحب، دو تین جگہ پوچھتے ہیں کہ جب فلاں جگہ جانا، اور جب بالکل اطمینان ہو جاتا ہے تب آپ چلتے ہیں۔ اب سمجھ، تو جب اس منزل تک ہمیں پہنچنا ہے اور اس تک جانے کے لیے ہم نے زندگی کا ایک راستہ اختیار کیا، تو اس راستے کے بارے میں یہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ واقعی ہمیں سیدھا راستہ منزل تک پہنچائے گا۔ اور سیدھے راستے کو عربی میں ہدایت کہتے ہیں۔ سیدھے راستے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ہدایت۔ اور یہی وہ سیدھے راستے والی دعا ہے جو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب جو میں نے آیتیں پڑھی تھی انہیں یاد رکھیے گا، جب میں بیٹھا تھا تو سب سے پہلے ایک آیت پڑھی تھی میں نے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں اہدی کا لفظ آیا، اہدی عربی کا لفظ ہے لیکن میں اسے بالکل آسان کر کے بتا رہا ہوں، ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ہدایت مل جائے۔ تو اہدی کا مطلب ہے کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ سے جو اسپیشل دعا مانگتے ہیں وہ یہ دعا ہے کہ اللہ وہ والا راستہ دے دے جو ہمیں اس والی منزل پر پہنچا۔ پوری طرح مل رہی ہے نا بات جو کہنا چاہ رہا ہوں میں آپ سے؟ یعنی ہماری ضرورت دنیا کی بھی ہے، آخرت کی بھی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد کچھ بھی مانگو، اللہ اولاد دے دے، اللہ پیسہ دے دے، دکان دے دے، حج کروا دے، یہ کروا دے، سب کچھ مانگ سکتے ہو جو بھی مانگنا ہو، لیکن اللہ نے خود جو ہمیں بتا دی ہے نماز میں مانگنے کے لیے وہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اور سورہ فاتحہ میں کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہو گئی۔ الرحمن الرحیم، اس میں بھی اللہ کی تعریف ہو گئی۔ مالک یوم الدین، اس میں بھی اللہ ہی کی تعریف ہو گئی۔ تین آیتوں میں تو پہلے اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، چوتھی آیت میں اللہ کو اپنے تعلق کا یقین دلاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی پوری بات؟ اگر کسی سے 4 پیسے لینے ہوں تو یہ کرنا پڑے دنیا میں بھی، پہلے تو اس کی تعریف کرو جا کر کہ حاجی جی آپ تو بہت ہی اچھے آدمی ہیں، آپ نے کیا ٹھیکا کہا، اور میاں آپ تو بڑا خیال رکھتے ہیں، لوگوں کے کام آتے ہیں۔ حاجی جی بھی سوچ رہا پتہ نہیں کیا کہہ رہے آگے۔ تو پہلے تو آدمی کی تعریف کرنی پڑے، اس کے بعد اسے یہ بتانا پڑا ہے کہ میں بھی ٹھیک ٹھاک آدمی ہوں۔ یار دیکھا نا حاجی جی، کئی مرتبہ ہمارا بھی تو واسطہ پڑا آپ سے، آپ نے ہماری بھی ضرورتیں پوری کی ہیں، مگر ٹائم پہ ادائیگی کر دی کہ نہیں کر دی ہم نے بالکل۔ اب اس کے بعد کیا ہے، میرا 10,000 روپئے کی ضرورت ہے۔ یہ میں نے سورہ فاتحہ سمجھائی آپ کو، اس لیے کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جو قرآن اتارتا ہے تو وہ نیچر کے اعتبار سے اتارتا ہے، نیچرل ہے، نیچرل قرآن بالکل۔ ہم جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین تعریف، الرحمن الرحیم تعریف، مالک یوم الدین تعریف۔ اگلی چوتھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مانگنے کے لیے آئے تو دیکھ تیرے علاوہ نہ تو کسی کی عبادت کرتے ہیں، اور جب بھی ضرورت ہوتی ہے تیرے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگتے ہم۔ یہ ایگریمنٹ سے کر لیا۔ اب کہا اہدنا الصراط، مجھے چاہیے یہ کہ اس راستے پہ ڈال دے جو اس والی منزل تک پہنچا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ہے ہماری دعا جو سورہ فاتحہ میں ہوتی ہے۔ اب یہ والی جو ہدایت ہے نا، سیدھا راستہ، یہ پتہ کیسے چلے گا ہم اسی راستے پر پڑ گئے؟ اس کے لیے 2 آیتیں اور پڑھی تھی میں نے۔ ایک آیت پڑھی تھی میں نے، اس میں اللہ نے قرآن کا ذکر کیا، اور ایک آیت اور پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کیا۔ میں حضور کا ذکر نہیں کر رہا ہوں آج، اگرچہ دوسرا نمبر تو اللہ کے نبی تھا نا، قرآن بھی ہدایت دیتا
نبی پاک علیہ السلام کی ہدایت دیتے اور پھر صحابہ کے ذریعے سے بھی ہدایت ملتی ہے. لیکن آج کی جو گفتگو ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ قرآن اور صحابہ سے. تو قرآن کے بارے میں خود قرآن میں اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن یہدی. دیکھو ہدایت والا لفظ آ گیا. سورہ فاتحہ میں تو معاملے کی ہدایت اہدنا الصراط المستقیم. اب اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی، کہ اگر تمہیں یہ چیک کرنا ہو کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس راستے کو تم ٹھیک اختیار کر رہے ہو کہ نہیں، تو اپنے آپ کو کس کے سامنے پیش کر دو؟ اللہ کی کتاب قرآن کے سامنے پیش کر دو. جب آپ اپنے آپ کو اللہ کی کتاب قرآن کے سامنے پیش کر دیں گے تو قرآن کلک کر کے بتا دے گا کہ اس جگہ ٹھیک جا رہے ہو، اس جگہ تھوڑے ٹھیک چل رہے ہو، اس جگہ خراب ہو گئے، اس جگہ تم ذرا غلط چلے گئے واپس آ جاؤ، اس جگہ یہ کمی پائی جا رہی ہے اسے ٹھیک کر لو. سمجھ پا رہی بات؟ آئینہ دیکھتے ہیں. آئینہ ہم نہا کے جب آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ پھر آئینہ. یہ مثالیں میں اس وجہ سے دیتا ہوں تاکہ اگلا مضمون سمجھ میں آئے. جب ہم آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینے کا ایک کام ہے، آئینہ ہمارے چہرے کے داغ دھبے دکھاتا ہے. جب آئینہ ہمارے چہرے کے داغ دھبے دکھاتا ہے، ارے بھائی آئینہ تو ہماری تعریف کرتا ہے کہ برائی کرے؟ برائی ڈالے کرے. تعریف تو چلو کریں گے جیسا بھی آپ مجھے دکھائی دیں گے، لیکن داغ دھبے بھی دکھاتا کہ نہیں دکھاتا؟ تو کبھی کسی نے غصے میں آئینے کو توڑا ہے؟ اچھا میرے یہاں کو کالا پن دکھا دیا. بلکہ اور اسے پیار کریں، تھوڑی سی دھول لگ رہی ہو تو اور اسے کپڑے سے کیا کرتا؟ صاف کرتا، تاکہ میں اپنے داغ دھبے اور اچھی طرح دیکھ لوں. ارے بھائی اس کے سامنے داغ دھبا دیکھ لوں گا تو گھر سے نکل کے جاؤں گا تو دوسرے لوگوں کے سامنے جانے سے پہلے تو صاف کر لوں گا کم از کم. یہی تو مطلب ہوتا ہے. تو یہ آئینہ تو ہمارے چہرے کے داغ دھبے دکھاتا ہے، لیکن قرآن بھی ایک آئینہ ہے. قرآن بھی ایک آئینہ ہے. قرآن بھی ایک آئینہ. 3 مرتبہ بولا ہے اس نے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام بھی جب کسی بات پر زیادہ توجہ دلانا چاہتے تھے تو اسے کتنی مرتبہ بولتے تھے؟ آج کل تو یہ مفتی صاحب بھی ہیں کتاب پڑھتے ہوں گے، آج کل تو تبلیغی جماعت والے ساتھی جو کتاب پڑھیں تو وہ ساری کتاب 3 دفعہ پڑھیں. بھائی پڑھ لو منع نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ساری باتیں 3 دفعہ ہوتی ہیں. ورنہ میں اگر ہر بات 3 دفعہ بتاؤں تو 1 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے میں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا خوبصورت انداز یہ ہوتا تھا کہ آپ بات کرتے رہتے تھے لیکن کسی بات پر خاص طور سے زیادہ توجہ دلانی ہوتی تھی تو اسے کتنی مرتبہ بول دیا کرتے تھے؟ 3 مرتبہ. تو قرآن بھی کیا ہے؟ ایک آئینہ ہے. اور قرآن کا آئینہ اتنا صاف شفاف ہے، اللہ جس میں چہرہ دکھائی دیتا نا آئینے میں، وہ بھی جب پورا صاف ہوتا جب دکھاتا اور چہرے تک دکھاتا. اب قرآن کے شیشے کا اور آئینے کا اندازہ کرو کتنا صاف ہوگا کہ قرآن چہرے کے داغ دھبے نہیں بلکہ سینے کے اندر ایکس رے مشین بن کے اور دل تک جاتا ہے اور دل میں لگے ہوئے داغ دھبے دکھاتا. کس کی نفرت ہے، کس کی عداوت ہے، کس کا برا چاہ رہے ہو، کس سے دشمنی رکھ رہے ہو، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، رسول کے بارے میں کیا سوچتے ہو، نماز کے بارے میں کیا خیال ہے، روزے اور زکات کے بارے میں کیا سمجھتے ہو. یہ کون سی دنیا کی باتیں ہیں؟ یہ دل کی دنیا کی باتیں. جب ہم اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کریں گے تو قرآن کہاں کی چیزیں دکھائے گا؟ دل والی چیزیں دکھا دے گا کہ اگر اچھی ہیں تو انہیں بھی بتا دے گا اور بری ہے تو نمبر 1 اگر ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ جس راستے کو ہم نے اختیار کیا وہ راستہ واقعتاً اتنا اطمینان والا اور اتنا شاندار والا ہے جو ہمیں کہاں تک پہنچائے گا؟ ہماری اس والی منزل تک پہنچائے گا جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے. تو نمبر 1 ہمیں یہ فائدہ کہاں سے اٹھانا پڑے گا؟ اللہ کی کتاب اور ذکر کریں گے بھائی انشاءاللہ. مسجد میں ہوتا ہے درس قرآن تو کب کرو گے درس قرآن؟ دیکھو درس قرآن اسے کہتے ہیں کہ اپنے امام صاحب سے آپ لوگ ٹائم لیں اور ان سے یہ کہیں کہ حضرت چلو پورے ہفتے نہیں کر رہے آپ تو نہ کرو مگر ہفتے میں 1 دن تو دے دو ہمیں آدھے گھنٹے کے لیے جس میں تم اللہ کی کتاب کی آیتیں پڑھ کے ان کا ترجمہ کر کے بتا دیا کرو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے. ارے بھی اچھی لگ رہی ہے والی بات، بہت بڑھیا بات. بھائی مثال کے طور میں تقریر کر رہا ہوں تو میری بات تو سن رہے ہیں آپ، اگرچہ میں بھی چلو دینی کی بتا رہا ہوں لیکن ایک ہے انڈائریکٹ اور ایک ہے ڈائریکٹ.
انڈائریکٹ میں بھی سب قرآن حدیث کی باتیں ہوتی ہیں. یہاں جتنے بھی کتابیں پڑھی جاتی ہوں گی، فضائل اعمال پڑھی جاتی ہو، منتخب احادیث پڑھی جاتی ہو، آپ کے مسائل پڑھے جاتے ہوں، آداب زندگی پڑھی جاتی ہو، اس میں رسول اکرم پڑھی جاتی ہو، بہشتی زیور جو بھی کتاب آپ پڑھیں تو سب نے لکھا تو قرآن حدیث کا ہی ہے، لیکن انڈائریکٹ ہے. اور جب قرآن کو قرآن ہی کے سامنے رکھ کر کے سمجھو گے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ بالکل ڈائریکٹ. تو اگر ہفتے میں 7 دن آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں تو ایک دن کم از کم اللہ کی کتاب بھی پڑھ لیا کریں گے بھی انشاءاللہ. اور میں ایک دن اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ سب امام صاحب کے بھی روزانہ بتانا بس کی نہ محنت کرنی پڑے اس کے لیے. میں بھی ایک مسجد میں جاؤں درس قرآن کرنے، ہفتے میں ایک دن جاؤں بس. تو میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جو اپنے مفتی صاحب سے فضائل اعمال، بڑا مشکل ہے، ڈر لگے کچھ کہتے ہوئے، لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں کتابوں کو منع کر رہا ہوں. ارے بھائی ہم نے تو بتایا تھا کہ انہیں پڑھو تو ہم منع کیوں کریں گے؟ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اگر وہ یہ سمجھیں کہ صاحب ہم منع کر رہے ہیں تو بھائی ہم ان سے پوچھیں گے جب تم نے پڑھنا شروع کیا تھا جب بھی تو ہم نے بتایا تھا. تو اگر ہمارے کہنے سے اسے، بھائی ہمارے سے نہیں، ہمارے کسی بڑے نے کہا ہوگا تو مولوی وہ کوئی. تو میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ اردو کی کتاب رکھی رہے، مفتی صاحب سے تو صحیح پڑھوا لو. تو اسے تو مفتی صاحب آنکھیں مسلتے ہوئے پڑھ دے گا، کوئی بھی ٹینشن نہیں. اور جب قرآن پڑھواؤ گے تو رات کو پہلے اسے تیاری کرنی پڑے گی. سوچے گا کل کو تو یار عشاء کے بعد قرآن کا ترجمہ کرنا، تو یہ والی کتاب کھول کر دیکھے گا، یہ والی کتاب کھول کر دیکھے گا، یہ والی کتاب کھول کر دیکھے گا، تب جا کر تیاری ہوگی، تب جا کر اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ تو فکر کریں گے بھی انشاءاللہ. تو اس لیے کہ قرآن ڈائریکٹ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اس راستے کو کس طرح ٹھیک ہے. اور آپ جس کے لیے پروگرام آپ شروع سے کر رہے تھے وہ ہم بالکل آخر میں کہیں قرآن تو ہے تھیوری، یعنی قرآن تو عمل کرتا ہوا نہیں دکھائی دے گا نا. قرآن نماز پڑھتا ہوا تو دکھائی نہیں دے گا، قرآن روزے رکھتا ہوا تو دکھائی نہیں دے گا. 2 چیزیں ہوتی ہیں جب آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، ایک ہوتا ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. یہی 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلے تھیوری ہمیں پڑھا دی جاتی ہے، بھائی ایسا ہے اور ایسا ہے، اور پھر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کا پریکٹیکل کرنا پڑتا ہے. تو قرآن ہے تھیوری، اور اس کا پریکٹیکل سب سے پہلے کر کے دکھایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسرے نمبر پر آپ نے تیار کیا کس کو؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین. تو دوسری چیز میں نے ذکر کیا کہ میں آج سیرت کا بیان نہیں کر رہا، تو میں پیغمبر کے بجائے حضرات صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں. پیغمبر کے بارے میں تو لوگ کہہ دیں گے میاں وہ تو نبی ہیں، ان کی کیا ہمیں وہ کرنا نہیں. تو اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ جاننے کے لیے کہ ہمارا رستہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. تیسری اور چوتھی آخری چیز کیا بتائی؟ صحابہ میں. پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اور سے سنی آخری بات ہے، اللہ نے صحابہ سے ڈائریکٹ بات کی ہے قرآن میں، اور یہ فرمایا ہے کہ دیکھو صحابہ جیسا تم ایمان لائے ہو اور جیسا تم عمل کرتے ہو، جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے یہ بھی اگر تمہارے جیسا ایمان لے آئے تو گارنٹی ہے کہ یہ بھی اس راستے پر پڑ گئے جو پکا منزل تک جاتا ہے. یہ میں نے قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. قد کے اندر قد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گارنٹی. اللہ نے فرمایا کہ اے صحابہ جس طرح تمہارا ایمان ہے، جو لوگ ابھی ایمان نہیں لائے وہ بھی اگر تمہاری طرح کا ایمان لے آئے. کس کی طرح کا؟ اگر وہ بھی صحابہ تمہاری طرح کا ایمان لے آئے فَقَدِ اهْتَدَوْا. گارنٹی کی بات ہے کہ انہیں بھی وہی والا راستہ مل گیا جو منزل تک جاتا ہے. وَإِن تَوَلَّوْا. اور اگر وہ صحابہ والے راستے سے ہٹ جائیں گے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر، قرآن میں لکھا. وَإِن تَوَلَّوْا. اور اگر وہ اے صحابہ تمہارے والے راستے سے ہٹ جائیں گے فَإِنَّهُمْ فِي شِقَاقٍ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. تو اس کا مطلب تو وہ تو بہت دور کے اختلاف میں جا کر کے پڑ گئے. انہوں نے تو اپنے آپ کو ہدایت کے سیدھے والے راستے سے کیا کر لیا؟ بھٹکا لیا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اور ایسے لوگوں کی لڑائی تم سے تو نہیں ہے میرے صحابہ، ایسے لوگوں نے جو پنگا لیا ہے وہ مجھ سے لیا ہے، میں ان سے نہیں لوں گا. یہ اللہ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ.
اے صحابہ جس طرح تم ایمان لائے ہو، اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئے تو گارنٹی ہے کہ یہ منزل تک پہنچنے والے راستے پر پڑ گئے، اور اگر یہ اس سے ہٹ جائیں گے تو یہ دور کے اختلاف میں جا پڑے۔ اب ان کا معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے، اور اللہ ہی کے ساتھ ان کا معاملہ ہے، وہ بتائے گا کہ تم کس راستے کو صحیح سمجھ رہے تھے اور کس کو غلط سمجھ رہے تھے۔ یہ ہے حضرات صحابہ۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو افضلیتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، وہ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم سے کوئی اگر ذکر کروانا چاہے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا، ذکر کروانا چاہے سعد، سعید، طلحہ، زبیر، عبیدہ اور سعد بن ابی وقاص کا، ہم سے کوئی ذکر کروانا چاہے حسنین، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا، تو ہم تو 2 دن کرتے رہے۔ ہم سے کوئی کہے کہ جناب اپنے خاندان کے بارے میں بتائیے تو پردادا کا بھی نام پتہ نہیں۔ ہمیں پیار ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم نے تو محبت ہی صحابہ سے کی ہے۔ ہمیں اپنے خاندان کے بارے میں بات کرنے کہیے تو شاید 15 منٹ میں ٹائم فش ہو جائے، یاد ہی نہیں رہے گا کہ کیا تھا، لیکن صحابہ کے بارے میں کہیے تو ہم بھی تھک جائیں، آپ بھی تھک جائیں، رات گزر جائے، صحابہ کا ذکر ہوتا چلا جائے۔ اچھا آپ اندازہ کیجئے، ہم اپنے گھر والوں کا بھی نام لیتے ہیں، ہم اپنے یار دوستوں کا بھی نام لیتے ہیں، لیکن جب ہم نام لیتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ اندر سے فیلنگ کیا آتی ہے؟ اندر کا احساس کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے نواسوں کا، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ کا۔ اور یہ ہمارے تو سنی جو حضرات ہیں یہ سیکر کا خیال نہیں رکھتے، خطبے میں بھی صرف ایک ہی بیٹی کا نام لیں، حضرت فاطمہ کا، تو چاروں کا نام لے لیا کرو۔ اس لیے کہ شیعہ حضرات جو ہیں ہمارے بھائی، یہ حضور کی کتنی بیٹی مانتے ہیں؟ صرف ایک ہی بیٹی مانتے ہیں، اور ہم کتنی مانتے ہیں؟ 4 مانتے ہیں۔ تو جب 4 مانتے ہیں تو 4 کا بار بار نام بھی تو لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے، مگر ہم بھی اسی پہ چلتے رہے۔ خیر، مضمون میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ صحابہ کے بارے میں کتنی بڑی گارنٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لے کر کے بتلائی ہے۔ یہ والی آخری بات کہہ کر بات کرتا ہوں، کس وقت اذان ہے؟ 9 بجے نہیں، 9 بجے ہے نا صاحب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی طرح، ان میں سے جس کی بھی انگلی پکڑ کر چلو گے تو اہتدیتم، دیکھو وہی والا لفظ آ گیا کہ نہیں، اہدنا الصراط المستقیم میں بھی ہدایت، ان ھذا القرآن یہدی للتی میں بھی ہدایت، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا میں بھی ہدایت، اور یہ جو حدیث ہے بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، اس میں بھی ہدایت۔ یعنی اللہ کے نبی نے گارنٹی سے ہمیں بتلایا کہ اگر تمہیں یہ طے کر کے سوچ لینا ہے کہ یہ راستہ سیدھا منزل تک پہنچائے گا تو یہ دیکھ لینا کیا تم صحابہ کے حساب والے راستے پر چل رہے ہو یا الگ ہٹ رہے ہو۔ فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ کس کی طرح ہیں؟ ستاروں کی۔ غور سے سنیے گا، اس بات کو یاد آ رہا ہے، ایک مضمون میں بیان کروں گا۔ میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی بھی انگلی پکڑ کر چلو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کا مطلب ایک صحابی کو بھی فالو کرنے لگے نا اگر آپ، تو اس کے پیچھے پیچھے بھی اگر چلتے رہے تو وہی منزل مل جائے گی جو اللہ کی جنت اور اللہ کی رضا ہے۔ یہ اللہ کی۔ اچھا ستارہ کہا اسے اور سمجھو، یہ والا مضمون یاد آ رہا۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو کیا کہا؟ ستارہ۔ تو وہ پرانے زمانے میں ستاروں سے راستے کا کام لیا جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں ستاروں سے راستے کا کام، ستاروں کو دیکھ کر اپنی منزل کو پایا جاتا تھا۔ پوری طرح سمجھا رہا ہوں میں آپ کو یہ بات۔ آج کل تو سڑکیں بنی ہوئی ہیں، سڑکوں پر پتھر بھی لگے ہوئے ہیں کہ مراد آباد اتنے کلومیٹر، فلاں اتنے کلومیٹر، اور کئی جگہ اگر چوراہا آتا تو سائن بورڈ آ جاتا ہے، فلاں جگہ جانا تو ادھر کو چلے جائیے، فلاں جگہ جانا تو اب تو سب آسان۔ تصور کیجئے جب روڈ نہیں تھے، تصور کیجئے جب پتھر کلومیٹر بتانے والا پتھر بھی نہیں تھا، تصور کیجئے جب بالکل سائن بورڈ بھی نہیں تھے، اور تصور کیجئے جب راستے بھی نہیں تھے۔ جنگل میں، پہاڑوں میں، صحرا میں اونٹوں اور گھوڑوں کے ذریعے سے کیا ہوا کرتے تھے؟ سفر ہوا کرتے تھے، تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ کئی مرتبہ آدمی پہاڑوں میں، جنگلوں میں بھٹک جایا کرتا تھا اور وہ لاش ہی بن جایا کرتا تھا، اسے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ ادھر کو بھٹک کے چلا ہے۔ اس زمانے کا تصور کیجئے اور سوچئے، اس زمانے میں جو سمت کا پتہ، جی پی ایس جو سسٹم ہوتا تھا، وہ کیا ہوا کرتے تھے؟ ستارے بنا۔ اس کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ پرانے زمانے کا تصور کرو کہ آپ وہاں سے اگر مثال کے طور پر جانا کہاں؟ ممبئی،
اور تصور وہی، کوئی سڑک نہیں، کوئی سائن بورڈ نہیں، کوئی کلومیٹر بتانے والا پتھر نہیں، کوئی جی پی ایس نہیں، کچھ نہیں۔ تو اس زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ رات میں زیادہ سفر ہوتا تھا، دن میں آرام ہوتا تھا۔ تجربے کار لوگ بڑے بوڑھوں سے سن کر آگے اگلے والوں کو بتاتے رہتے تھے، نسل در نسل آگے بڑھاتے رہتے تھے، اور بتا دیا جاتا تھا کہ بھائی تمہارا قافلہ ممبئی جا رہا تو تم ایسا کرنا، مغرب کے ٹائم ستارہ نکلتا ہوا کوئی دکھا دیا اور کہا دیکھو تمہارا تارا دکھائی دے رہا ہے کیا، کہ تم اس طرح چلنا اپنے قافلے کو لے کر کے کہ یہ والا جو ستارہ ہے یہ تمہارے الٹے ہاتھ پر ہے۔ یہ تاریخ میں لکھی ہوئی بات بتا رہا ہوں، یہ اس والا ستارہ جو ہے تمہارے الٹے ہاتھ پر رہے۔ تو جی پی ایس ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب یہ گھوڑا جا رہا، اونٹ جا رہا، قافلہ جا رہا، اگر تھوڑا سا ادھر کو ہو جائے گا تو وہ ستارہ جو الٹے ہاتھ پہ ہونا چاہیے کدھر آ جائے گا؟ سیدھے ہاتھ پہ۔ تو آدمی فوراً دیکھے گا اچھا ادھر کو ہو گیا تو ادھر کو موڑ دے گا۔ پوری رات سفر کرے گا، سورج نکلے گا تو ستارے نظر نہیں آئیں گے، تو آپ کہیں گے بھی آرام کر لو۔ مغرب کا ٹائم ہوگا پھر وہی ستارہ نکل کے آ جائے گا تو پھر چلنے لگو۔ اسی ستارے کی گائیڈنس ہے، اسی ستارے کی رہنمائی ہے، اسی ستارے کے پیچھے پیچھے آپ اپنے سفر کو طے کرتے رہیں گے تو کہاں پہنچ جائیں گے؟ تو ستاروں سے پرانے زمانے میں راستے کا پتہ چلایا جاتا تھا۔ اس وجہ سے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے۔ ابھی انہوں نے بھی نعت پڑھی کہ آقا ہے اگر چاند، ستارے ہیں صحابہ۔ اس مضمون کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ ستارے اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ ستاروں کے ذریعے سے گائیڈنس کا، ستاروں کے ذریعے سے رہنمائی کا، ستاروں کے ذریعے سے راستے کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ لہذا میں اپنی بات دوہرا کر ختم کر رہا ہوں، ہماری ذمہ داری ہے نمبر 1 کامیاب کرنا ہے اگر اپنے سفر کو تو منزل کا پتہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اس منزل تک پہنچنے کے لیے جس راستے کو چنا ہے اس راستے کے بارے میں اطمینان ہو کہ واقعی منزل تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے حضور؟ تیسری بات میں نے یہ بتائی کہ ہماری منزل ہے اللہ کی رضا اور اس کی جنت۔ اب اس منزل تک پہنچنے کے لیے جس راستے پر ہم اپنی پوری زندگی 60 70 40 50 سال چل رہے ہیں، اس کے بارے میں اگر ہمیں یہ طے کرنا اور پتہ چلانا ہے کہ کیا یہ وہی سیدھا والا راستہ ہے، ہدایت والا سچا راستہ جو منزل تک پہنچائے گا، تو اسے چیک کرنے کے کتنے طریقے آج میں نے بیان کیے؟ 2۔ نمبر 1 تھیوری، اللہ کی کتاب قرآن سے پتہ چل جائے گا۔ نمبر 2 پریکٹیکل، اللہ کے نبی کے شاگرد حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے پتہ چل جائے گا۔ اگر میرا عمل قرآن کے مطابق ہے اور صحابہ کرام کی زندگی سے میچ کر رہا ہے تو بے فکر ہو کر چلتے چلے جائیے، انشاءاللہ منزل ملے گی۔ اور اگر میرا عمل قرآن کے خلاف چلا گیا اور حضرات صحابہ کرام کی زندگی اور راستے سے الگ ہو گیا تو کتنا ہی خوش ہوتے چلے جائیں گے، یہ راستہ منزل پر مکمل ہو گئی۔ بات ایک بات اور دیکھو، اب جو بندہ اس چیز کو ہی ریجیکٹ یا ڈیلیٹ کر دے جس سے پتہ چلتا ہے کہ راستہ کیسا ہے، تو اسے راستہ کیسے ملے گا؟ بھٹک جائے گا۔ نہیں سمجھ پا رہی بات؟ مثال کے طور پر جس چیز کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلانا تھا اسی چیز کو توڑ دیا ہم نے۔ ہمیں آئینے کے ذریعے سے پتہ چلانا تھا دام کرتے ہیں کہ نہیں، اور آئینے میں مکہ مارا، اسے توڑ کر خلاص کر دیا، تو کیسے پتہ چلے گا بھی ہمارے چہرے پر دام کرتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ہمارے یہ جو شیعہ بھائی حضرات ہیں جن کا کاروبار محرم میں چلتا ہے، ماحول نہیں ہے کسی کے بارے میں کچھ کہنے کا، اور میری عادت نہیں ہے ایسی فرقے کے بارے میں، زیادہ مسلکوں کے بارے میں بات کرنے کی۔ ہمارے ملک میں تو ہندو مسلم لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپس میں کیا لڑائیں ہم، یہ بات ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن یہ تو ضرور ہے کہ کم از کم جس کا کام ہے وہ کرے۔ ارے بھائی اتنا تو سمجھیں گے نا کہ کم از کم جس کا کام ہے وہ کرے۔ بھائی کاوڑ اٹھانا جس کا کام ہے وہ اٹھائے، محرم منانا جس کا کام ہے وہ منانا۔ ہم ان سے تو کچھ نہیں کہہ رہے نا، ہم تو لڑائی نہیں کر رہے، ہم یہ تو سوچیں کہ جب ہمارا یہ کام نہیں ہے تو ہم کیوں وہاں تماشبین بنے؟ ہمیں تو یہ سوچنا ہے۔ ان کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ شیعہ حضرات کا ہمارے یہاں عقیدہ کیا ہے۔ نمبر 1 ہمیں پتہ چل سکتا تھا اپنے راستے کا کس کے ذریعے سے؟ بولو، قرآن کے ذریعے۔ قرآن کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں موجودہ قرآن ہے یا اس کی والا ہے؟ عربی کہتے ہیں کہ نہیں، آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو 12ویں امام ہیں، امام مہدی، وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں اور ان کے پاس ہی اصل والا قرآن ہے۔ جب وہ نکل کر آئیں گے تو وہ اصل والا قرآن لے کر کے آئیں گے۔ بہت غور کرنا، بالکل آخر میں کہہ رہا ہوں میں پیغام کی بات۔ جب آپ کے پاس شیشہ ہی نہیں ہے چہرہ دیکھنے کے لیے تو دیکھیں گے کیسے؟
جب آپ کے پاس وہ قرآن ہی نہیں ہے جس سے یہ پتہ چل سکے کہ تمہارا راستہ سیدھا ہے کہ نہیں، تو تم کیسے دعویٰ کرو گے کہ ہمارا راستہ سیدھا ہے؟ آپ تو تھکار کر کے بیٹھے رہو، اس لیے کہ پتہ تو چلے گا جب قرآن آ جائے گا۔ لہٰذا جو راستہ صحیح ہونے کو بتاتا ہے قرآن، اس کے بارے میں یہ خط کھینچ دیا کہ جناب یہ والا قرآن وہ والا قرآن نہیں ہے، تو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے جو راستہ اختیار کیا؟ نمبر 1۔ اور نمبر 2، راستے کے صحیح ہونے کو پہچاننے کے لیے کیا بیعت بتلائی ہم نے؟ صحابہ، یعنی صحابہ کی زندگی سے پتہ چلے گا کہ تم ٹھیک چل رہے ہو کہ نہیں چل رہے ہو۔ اور صحابہ کے بارے میں ہمارے ان بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد 4 کے علاوہ سب نے ایمان چھوڑ دیا تھا۔ یہ والی وہ والی بات ہے جس کی وجہ سے مفتی نعیم میں جلسہ کر رہا ہے، اخیر میں بتلا رہا ہوں وہ والی بات۔ وہ دیکھا ہوگا آپ نے پنجتن لکھا ہوا دیکھا ہوگا، اب تو نوگاؤں والوں نے پنجتنی گیٹ بھی بنا دیا تو سب کو یاد کروا دیا وہ پنجتن پات۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پنج کے معنی آتے ہیں 5 اور تن کے معنی آتے ہیں جسم۔ تن کہتے ہیں نا میرا تن کے معنی شخصیت، پاک کے معنی پاک۔ تو دیکھو ہمارے بھائی بھی سے بہت زیادہ، بلکہ ہمارے بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا، کوئی تو پنجتن کے نام کی انگوٹھی ہمارے لوگ پہنے پھر رہے ہیں، اپنی دکانوں میں پنجتن پاک کے کیا لٹکا رکھے ہیں، وہ اشتہار سے وہ لٹکا رکھے ہیں۔ بھائی ہم منع تھوڑی کر رہے ہیں، پنجتن پاک میں کون ہوتا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین۔ تو ہم تو سب کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے بھائی کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں اس کے ذریعے سے۔ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ 5 ہی لوگ پاک ہیں، باقی سارے۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں؟ ہمارا بھائی کہیں بھی دیکھتا کیلنڈر سے پنجتن کا لا کر اپنی دکان پہ لگا دیتا، کہیں بھی دیکھتا انگوٹھی پنجتن کی اپنے ہاتھ میں پہن لیتا۔ دوبارہ سے سننا میری بات، خدا نہ خواستہ ہم ہوتے نبی کو پاک کیسے نہیں سمجھیں گے بھائی؟ حضرت حسن حسین کو کیسے پاک نہیں سمجھیں گے بھائی؟ فاطمہ اور علی کو کیسے پاک نہیں سمجھیں گے ہم؟ لیکن ان کو پاک مان کر باقی سب کو ناپاک سمجھیں گے کیسے کر سکتے ہیں؟ تو سمجھنا چاہیے کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ لہٰذا انہوں نے تو اپنے نقطۂ نظر کے اعتبار سے قرآن کو بھی سائڈ کر دیا، اس سے بھی نہیں پتہ چلایا جا سکتا کہ سیدھا راستہ ہے کہ نہیں، اور صحابہ کرام کو بھی سائڈ کر دیا، تو اب صحابہ کے ذریعے سے بھی پتہ نہیں چلایا جا سکتا کہ راستہ سیدھا ہے کہ نہیں۔ تو جو چیزیں چیک کرنے کی تھی کہ میرے اندر داغ دھبا ہے یا نہیں، وہی آپ نے ختم کر دی، تو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا راستہ صحیح ہے، آپ کا راستہ؟ لہٰذا آج کی اس گفتگو کا پورا جو خلاصہ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، لیکن پیغام یہ ہے کہ ہم انہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، تم جو بھی سمجھتے ہو اپنی مرضی سے کرتے رہو، لیکن کم از کم جن کا کام نہیں ہے ہمارے بھائیوں میں سے، وہ تو ان کی تعداد کو نہ بڑھائے جا کر کے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کثر سواد قوم فهو منهم، جو کسی کی تعداد کو بڑھاتا ہے اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے، جو کسی کی تعداد کو بڑھاتا ہے اس کا شمار انہی میں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا میں 30ویں بار کہہ رہا ہوں، دیکھو جی یہ جو سنی ہوتے ہیں اور شیعہ ہوتے ہیں، یہ 2 فرقے بن گئے نا، ایک سنی الگ ہو گیا اور ایک شیعہ الگ ہو گیا۔ پھر سنیوں میں 2 بڑھ جائیں، سنو یہ بالکل آخری بات ہے میری، بالکل اذان کا ٹائم ہو گیا، بالکل آخری بات۔ سنیوں میں بھی 2 بڑھ جائیں گے، کون کون سے؟ ایک دیوبندی اور ایک بڑے۔ لیکن اچھی طرح سن لیجئے، اس معاملے میں جو دیوبندیوں کا فتویٰ ہے وہی بدلے گا۔ ہمارے وہ بھائی نادان ہیں جو شیعوں کا کام خود کرتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی کہلاتے ہوں یا وہ بریلوی۔ ارے ہم اگر الگ الگ بھی ہو گئے، کچھ دیوبندی کچھ بریلوی، تو چلو دیوبندی تو مولانا ناموتوی کا دیوبند والوں کا فتویٰ مانے، مولانا تھانوی کا تھانہ بھون والوں کا فتویٰ مانے، اور ہمارے بریلوی بھائی کس کا مانے؟ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ مانے۔ یا تو میرے کہنے سے مان لیجیے آپ، ورنہ تو خود دیکھ لیجیے، دیوبند والوں کے فتوے کے بارے میں تو ساری پبلک کو زیادہ پتہ رہتا ہے کہ ان کا تو پکا فتویٰ کہ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں، لیکن ہمارے جو بریلوی بھائی ہوتے ہیں ان کو کئی مرتبہ کنفیوژن ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ ہمارے کام ہے۔ تو میں دوبارہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ کام جن کا ہے وہ کریں، یہ شیعوں کا کام ہے وہ کریں، یہ سنیوں کا کام
نہیں ہے. سنیوں میں کیٹیگری دیوبندی والی ہو یا سنیوں میں کیٹیگری بریلوی والی ہو، دونوں میں سے کسی کا بھی یہ کام. جو فتویٰ مولانا اشرف علی تھانوی کا ہے تعزیے کے بارے میں، سیم وہی فتویٰ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فتاویٰ ہیں، فتاویٰ رضویہ، بہت اتنی بڑی جلدوں میں. ہم تو سب کے پڑھیں بھائی، ہم تو سب کو اپنا ہی سمجھیں. اتنی محبت سے کیوں ذکر کروں گا میں؟ اگر آپ سیرت کو مجھ سے بیان کروائیں گے نعت وغیرہ پہ، تو جتنے شعر میں دیوبندیوں کی سناؤں گا اتنے شعر اعلیٰ حضرت کے سناؤں گا انشاءاللہ. ہم تو بہت دل کو بڑا رکھتے ہیں. اختلاف ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپس میں اختلاف ہوتا رہتا. تم جیسا صحیح سمجھ رہے ہو ویسا کرتے رہو، ہم جیسا صحیح سمجھ رہے ہیں ویسا کرتے رہیں گے. لڑ کیوں رہے ہو بھائی؟ لیکن تعزیے والے مسئلے میں جو فتویٰ دیوبندیوں کا ہے وہی فتویٰ مولانا احمد رضا خان صاحب کا ہے. فتاویٰ رضویہ میں مولانا احمد رضا خان صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے کہ تعزیے کے سامنے تعظیم کے ساتھ کھڑا ہونا ناجائز ہے. تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کر منت مانگنا ناجائز ہے. تعزیے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی مشکل کشائی کا خیال رکھنا ناجائز ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر حوالہ دے کر جا رہا ہوں آپ کو کہ فتاویٰ رضویہ میں ان سب چیزوں کے ناجائز ہونے کا فتویٰ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے. لہذا ہمیں جو لوگ کر رہے ہیں جن کا کام ہے وہ کریں، لیکن جو نہیں ہے وہ کم از کم اس کام کو نہ اپنائیں. ایک بار پھر دوہرا رہا ہوں، ہمیں منزل کا پتہ ہونا چاہیے اور جس راستے کو چنا ہے اس کے بارے میں اطمینان ہونا چاہیے. نمبر 3، منزل ہماری ہے اللہ کی رضا اور اس کی جنت. وہاں تک پہنچنے کے لیے جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اطمینان ان چیزوں کے ذریعے سے ہوگا. اللہ کی کتاب قرآن پر چیک کر لو کہ صحیح ہے کہ نہیں راستہ، اور اللہ کے رسول کے شاگرد صحابہ کی زندگی سے میچ کر کے چیک کر لو کہ ہمارا راستہ صحیح ہے کہ نہیں. اب جو مان لیں گے قرآن کو اور صحابہ کو وہ چیک کر کے دیکھ لیں گے، اور جو نہ قرآن کو مانے اور نہ صحابہ کو مانے تو نہ قرآن سے چیک کر پائیں گے نہ صحابہ سے چیک کر جائیں گے. لیکن پھر بھی ان کو ان کا طرز عمل مبارک، کوئی شکایت نہیں، جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. لیکن ہم اگر اپنے طرز عمل سے ہٹیں گے تو ہمیں شکایت. لہٰذا چاہیں سنیوں کا یہ والا طبقہ ہو یا یہ والا طبقہ ہو، دونوں کے یہاں ان کے عمل کو ان کا کہا گیا ہے، ہمیں اس عمل کو کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. لہٰذا ہم اپنے عمل پر برقرار رہیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دین باریکی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پوری طرح سوچ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.